عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم مس خده ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وشر قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عالم من السائل أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وترى الكفاة الوراة الرياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر هل تدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هو جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم. یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. تو یہ حدیث جو ہے پورے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کا خلاصہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو ہے ایک دن ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں. تو اچانک ایک شخص آ گیا. تلا لینا اچانک آنا کا تو آیا نہیں ہے. لفظ تلا کیسے تلا ایک دم سورج نکلتا ہے وہ الفاظ استعمال کیا. اچانک آ گیا. اس کے کپڑے بہت سفید تھے. حد سے زیادہ اس کے کپڑے سفید تھے. بال حد سے زیادہ کالے تھے. پھر اس پر سفر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. اور ہم جو لوگ بیٹھے جتنے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. یہ حال ہے اس کا. تو آ کے اتنا قریب بیٹھ گیا اور جلس ہے اسند ہے اپنے گھٹنے اللہ کے حسین لگا دیا. اسے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے مانڈوں پر رکھ لیا. تو کہا یا محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا اسلام ہے کہ تم اس بات کے اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے. پہلی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسلام کا یہ تو بنیاد عقیدہ ہے. اور نماز قائم کرو. اللہ نے نصاب بنا تو زکوٰۃ دو. رمضان ہے تو اس کے پورے روزے رکھو. اللہ نے صاحب استاد بنا ہے تو حج کرو. اس نے کہا کہ آپ نے بہت صحیح کہا. سوال پوچھ رہا ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بہت صحیح بات کہی. صدقت آپ نے بہت سچ بات کہی. یعنی اسے معلوم ہے کہ سر بات
اس کو دوسرا سوال کیا مجھے بتائے کہ ایمان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اسی فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کی ایمان لاؤ کہ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر تؤمنوا بالقدر خیرہ و شرہ. پھر یہاں بھی سن کر کہا صدق تھا، آپ نے بہت سچی بات کہی. پھر اس کا تیسرا سوال تھا کہ میں بتائیے کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. احسان تو اللہ نے کہا کہ احسان ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ تو ممکن بہت کم لوگ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن یہ بات تو ضرور ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تم کو دیکھ رہا ہے. تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے، لیکن یہ بات ضرور ہے، یقینی ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تھوڑا سا ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کر لیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ تاج بولو بتاؤ. اللہ دیکھ رہے جی، ہمارے اندر کیا حالت دیکھ رہا ہے، باہر کا بھی دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم کو دیکھ رہا ہے. پھر مجھے بتائیے قیامت کا بارے مجھے بتائیے، الساعۃ کی. کہا کہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا کہ اللہ کے میں بھی اتنا زیادہ جتنا تم جانتے ہو. اخبرنی عن الساعۃ، اس کی نشانیاں امارات، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کی نشانیاں اللہ نے بتائی کہ نشانیاں اس کی یہ ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. پھر جو لوگ ننگے پیر برہنہ جسم کے ہیں، بکریوں کے چرانے والے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر جو ہے یتطاولون البنیان، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر جو ہے رہیں گے. اتنا سننے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے. تو سب لوگ تو خاموش رہے. عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اس کے بعد اللہ کے پوچھے اے عمر تم جانتے ہو کہ کون تھا وہ شخص؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول جانتا ہے کون تھا شخص، ہم کو کیا معلوم. آگے جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. سوالات کے روپ میں جو ہے یہ اس طرح سوالات کر کے جو ہے دین کا خلاصہ پورا گیا. تو اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. اور یہ حدیث کیا ہے؟ ام الحدیث، حدیثوں کی ماں کہلاتی ہے. سب پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کے نہیں، اخلاص جو تصوف کی لائن ہے وہ ہے. پھر سب کس لیے؟ سب کے لیے. سب ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اور کیا اللہ کے حضور حاضر ہونا نا. یہ سب تصوف کیا کرنے کا ہے؟ تصوف کرو کیا فائدہ ہے؟ ایمان لائے، اسلام کرے، سب وہ کرے. تو یہ حدیث کے اندر جو ہے پورا دین کا پورا نقشہ آ گیا ہے. اسلام جو ہے جو ظاہری چیزوں کو دیکھے، نماز ہے، روزہ ہے، ظاہری چیزیں ہیں. ایمان جو عقیدہ اور فکر کی باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کی ذات اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تؤمن باللہ، پھر اللہ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں تو کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا. وہ ملائکتی، اس کے اللہ نے کچھ چیزیں ایسے بنا رکھے ہیں، کچھ مخلوق اس کو فرشتے کہتے ہیں. سب پورے کائنات وہی کام کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی آفس ہے، کام کرنے والی ہوتی ہے نا. کوئی آفس کا یہ ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اس طرح تو پوری کائنات میں جو ہے چل رہا ہے یہ نظام، سب کس کی ذریعے چل رہا ہے؟ فرشتوں کی ذریعے چل رہا ہے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اس کے بعد جو ہے اور کسی کی جان لینا ہے، کسی کو وہ کرنا ہے، وہ بے شمار کام ہے جو کر رہے ہیں فرشتے. جہاں اللہ نے مقرر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ کہتی ہے کتب ہی، تو اللہ تعالیٰ نے جو 100 کتابیں، 100 صحیفے اور 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی ہیں. تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ 4. اس کے علاوہ 100 صحیفے جو ہے داؤد علیہ السلام پر، ان پر جو ہے جو صحیفے نازل ہے. اس کے بعد یہ 4 کتابیں مشہور ہیں.
اب جو آخری کتاب ہے جو ہمیشہ رہنے والی، اس میں کیا بھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. قرآن جیسے نازل ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہے. قرآن جیسے نازل ہوا تھا جیسے ہے ویسا ہی ہے، کیا بھی فرق نہیں ہے. آپ حیران رہ جائیں ایسا کیسا ہوتا ہے. 1500 سال کے اوپر ہو گئے نا، 16 سال ہو گئے. جیسے نازل ہوا ویسے ہی. ایک جاپان کی ریسرچ کی کمیٹی پورے دنیا کے قرآن جمع کیا انہوں نے، ہر زمانے کے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، ہر صدی کے، اور ہر ملک کے قرآن جمع کر کے انہوں نے دیکھا. تو بعد میں انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ جیسا نازل ویسے قرآن. وہ یہ کون سی جنگ تھی نا، دوسری جنگ دن، اس وقت کا ریسرچ ہے. مشہور نہیں ریسرچ، لیکن ریسرچ تو ہے، ریسرچ کا ریسرچ ابھی بھی کرو، جو چاہے کرنا والا کر لو. کیا ہے؟ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، تو اس کے بعد اس کی کتابوں پر، تقدیر پر ایمان. جو کچھ ہو انسان جو کرتا ہے، وہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا کہ یہ اچھا ہے برا ہے. اب جو بھی کرے گا وہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونے والا. تقدیر میں جو ہے لکھا ہوا ہے وہی ہونے والا ہے، یاد رکھو. تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ پر الزام نہیں لا سکتے ہم لوگ، اللہ پر کسی الزام نہیں لا سکتے. اللہ کیا اچھا کرا سب ایک دم چھٹنے بولتے، دیکھیے کیا تھی کچھ بھی ہوا ہے، حال بہت برا حال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا یا فلاں ہو گیا، ہوتے رہتا نا، ایکسیڈنٹ ہوا، کیا صاحب یہ سب کیا ہوا، یہ اللہ کرا. اللہ کون سا اچھا کرتا ہے؟ اللہ ہو اللہ کف کافر ہو گیا، تب بولتے کافر ہو جاتے ہیں. معلوم کہ کچھ ہو رہا ہے، یہ جو لکھا گیا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بس وہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو سورن کا جو سوال ہے احسان کے بعد، احسان کس سے لکھا؟ لفظ حسن. حسن یعنی خوبصورتی. سارے اعمال کی، ایمان کی اور اسلام کی خوبصورتی کس میں ہے؟ ایمان اور اسلام کی خوبصورتی کس میں ہے؟ ریئل ہو، حقیقی ہو. حقیقی کب ہوتا ہو؟ جبکہ آدمی صحیح معنوں میں پیش کرے. یہ دیکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب ہم کام میں لگاتے ہیں ایک آدمی کو، اگر وہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ٹھیک کام کرتا ہے. کام میں لگائے کسی کو، دیکھتے رہتے ہیں، سب دیکھ رہی ہیں مجھے، ٹھیک کام کرتا. اب ہنسنے ہمیں انہیں کیا کرا نہیں کرتا نہیں، لیکن اتنا خوبصورتی سے نہیں کرتا. وہ اتنا اچھی طرح نہیں کرتا جتنا کہ دیکھتے ہوئے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کو دیکھتے ہوئے کام کرنا، یہ اسی کو جو ہے صوفیہ نے لے لیا. صوفیہ کرام کا جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. چلو اللہ تو تم دیکھ رہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے تم کو، اور کیا کرنا چاہیے. اب ایمان ہو گیا، اسلام ہو گیا، احسان ہو گیا. اب یہ سب کس لیے ہے کہ ایک دن جو ہے مرنا ہے، ایک دن قیامت ہے، اس کے بعد آخر کی زندگی. آخر دوسرے لوگوں کو ہونا نہیں بلکہ ہونے ہی والا، یہ کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں. تو اس کے کیا علامت ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ ان اللہ ہندو علم الساعتی، اللہ ہی کب آنے والی ہے، اس کا علم اللہ ہی چاہنے والا ہے. ان اللہ ہندو علم الساعتی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں اس کی نشانی کیا بتاؤ. تو ایسا زمانہ خراب ہو جائے گا کہ جو ہے تلد الامۃ ربتھا، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. تخرب زمانہ آ جائے گا. جو لونڈیاں ہوں گی جب جنیں گی تو جو ہے معلوم ہو کر رہی ہے، تو ان کا بیٹا بڑا بنے گا، یہ بنے گی. پھر جو بالکل غریب، فقیر، حقیر جو لوگ تھے، بڑی عمارتیں، آپ ذرا دیکھیے ہو رہے کہ نہیں، جو بالکل حقیر فقیر، ریاض شاہ، یہ کہ بکریوں کے چلانے والے، شاہ اس کی جمع شاہ، ریاض شاہ چلانے والے کیا کرتے؟ ایک زمانہ تھا بالکل جھوپڑے میں رہتے تھے، جھوپڑے ان کی گھران تھے. آج بڑے بڑے محلات ہیں ان کے. دیکھ رہے ہیں کہاں سے ملا؟ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتیں انہیں کی ہیں. دوسری جگہ پوسٹ ان کے لیے رکھے گئے ہیں. دیکھ رہے ہیں. تو جو ہے بہرحال یہ پورا نقشہ ہے.
تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، اپنے اسلام کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاص کو، اپنے احسان کو درست کرنا ہے بس، اس لیے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے یہ آ کے جو ہے سوالات کی صورت میں اللہ کے رسول کو سنا کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔